کہ آرمی چیف کی پاکستان کے لیے ایک اور بڑی کاوش، آرمی چیف کا سعودی عرب اور UAE کے حکام سے رابطہ، آرمی چیف کی IMF پروگرام کے حوالے سے گفتگو، جبکہ پاکستان کے لیے جلد اچھی خبر متوقع ہے۔ تو آرمی چیف کی پاکستان کے لیے ایک اور بڑی کاوش، آرمی چیف کا سعودی عرب اور UAE کے حکام سے رابطہ ہوا، آرمی چیف کی IMF پروگرام کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، پاکستان کے لیے جلد اچھی خبر بھی متوقع ہے۔ آرمی چیف کی پاکستان کے لیے ایک اور بڑی کاوش، آرمی چیف کا سعودی عرب اور UAE کے حکام سے رابطہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے وہ IMF سے بھی بات کر چکے ہیں۔ آرمی چیف کی IMF پروگرام کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، پاکستان کے لیے جلد اچھی خبر متوقع ہے۔ آرمی چیف کی پاکستان کے لیے ایک اور بڑی کاوش، آرمی چیف کا سعودی عرب اور UAE کے حکام سے رابطہ ہوا، آرمی چیف کی IMF پروگرام کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، جبکہ پاکستان کے لیے جلد اچھی خبر متوقع ہے۔ مشکل ترین معاشی صورتحال میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان کے دوست ممالک سے اہم رابطے کیے ہیں، پاکستان کے لیے جلد اچھی خبریں ملنے کے امکانات روشن ہو گئے۔ جی ہاں، تو یہ رابطہ ہے آرمی چیف کا سعودی عرب اور UAE کے حکام سے۔ آرمی چیف کی IMF پروگرام کے حوالے سے گفتگو کی گئی، جبکہ مزید کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے جلد اچھی خبر متوقع ہے۔ تو آرمی چیف کی پاکستان کے لیے ایک اور بڑی کاوش سامنے آئی ہے، آرمی چیف کا سعودی عرب اور UAE کے حکام سے رابطہ ہے۔ تو آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ آرمی چیف کی IMF پروگرام کے حوالے سے گفتگو کی گئی، جبکہ مزید کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے جلد اچھی خبر متوقع ہے۔ مشکل ترین معاشی صورتحال میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان کے دوست ممالک سے اہم رابطے کیے ہیں، پاکستان کے لیے جلد اچھی خبریں ملنے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے IMF سے بھی بات کر چکے ہیں آرمی چیف، اور اب دوست ممالک سے بھی اہم رابطے کیے ہیں، اور پاکستان کے لیے جلد اچھی خبریں ملنے کے امکانات بھی روشن ہو چکے ہیں۔ تو مشکل ترین معاشی صورتحال میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان کے دوست ممالک سے اہم رابطے کیے ہیں، سعودی عرب اور UAE کے حکام سے ان کا رابطہ ہوا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ مشکل فیصلے معیشت بچانے کے لیے ضروری تھے، آہستہ آہستہ مشکلات سے نکلیں گے۔ $80 ارب کی درآمدات کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بہت بڑھ گیا۔ اتنے بڑے خسارے کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا، برآمدات بڑھانا ہوں گی۔ کمنگ ڈالرز بہت زیادہ تھے آؤٹ گوئنگ ڈالرز سے۔ ہم نے کیا کیا ہے، کوئی کرتب نہیں ہے یہ۔ اگر آپ ایک چھوٹی سی دکان چلا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کی روز کی سیل جو ہے وہ $30 کی ہو رہی ہے، 30,000 کی ہو رہی ہے، اور اگر آپ روز 80,000 کا مال خرید رہے ہیں تو آپ کے پاس زیادہ مال ہے، مال خریدنا کم کر دو۔ مطلب سیریسلی دس از بیسک بزنس 101۔ وہی ہم نے کیا، ہم نے کہا امپورٹ کم کر لو۔ تو آپ نے 7.7 بلین سے امپورٹ گرا کے کر دی 4.9 بلین، سارے مسئلے حل ہوئے۔ اور وہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے کہ پچھلے مہینے کی جو آئل خریدی تھی اس کی پیمنٹ ابھی آئے گی، کچھ اس مہینے بھی آتی ہے، کچھ اگلے مہینے بھی آئے گی، لیکن پیمنٹس کے جو ہے وہ کم ہو گئے، پریشر آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا۔ اب 3 مہینے میں نے یہ لوگوں سے گزارش کی بھی ہے کہ میں 3 مہینے تک امپورٹ نہیں پڑنے دوں گا، اور اس درمیان جو ہے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی اس کو نکالیں گے۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ تھوڑی سی گروتھ کم ہو جائے گی۔ اس وقت ہمارے پاس مثال کے طور پہ ابھی بھی 30 دن کا ڈیزل رکھا ہوا ہے، اور پاکستان میں عموماً صرف 6 دن کا ڈیزل ہوتا ہے۔ ابھی بھی ہمارے پاس 20 دن کا 25 دن کا پیٹرول رکھا ہے، پاکستان میں 10 دن کا ہوتا ہے۔ کروڈ بھی ہمارے پاس ہے، 6 مہینے کا فرنس آئل پڑا ہوا ہے۔ So we are very comfortable right now in terms of our energy security and energy supply۔ ملک احمد خان اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ یوتھ کو کلپیبل نہیں سمجھتا کہ وہ یوتھ اس کی ذمہ دار ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس آگ کو بھڑکایا ہے۔ میں یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ جب ایک نہیں 2 جنرل آفیسرز اور سینئر رینک کے آفیسرز اور ایک اتنا بڑا لاس ہوا ہو، تو پاکستان آرمڈ فورسز کے سربراہ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے۔ تو اس جنازے پہ جب گیا تو میں نے فیل کیا، ان کی ایبسنس کو فیل کیا، اور مجھے یہ پوچھنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوئی کہ اتنے بڑے لاس پہ وائی پریزیڈنٹ آف پاکستان از مسنگ، وہ یہاں کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ ملک سے باہر ہیں؟ کیا انہوں نے تکلیف کرنا مناسب نہیں سمجھی کہ اتنے بڑے حادثے پر جنازے میں شرکت کریں؟ تو مجھے بڑی ایک کیوریوسٹی تھی، تو میں نے ارد گرد لوگوں سے پوچھا، تو جو سینٹیمنٹ مجھے وہاں ملا وہ بڑا خوفناک ہے، اور وہ یہ تھا کہ تحریک انصاف کے چند نوجوان جو کہ گمراہی کی آخری حد سے آگے نکل چکے ہیں، انہوں نے کچھ سوشل میڈیا پہ ایسی پروپوگیشن کی ہے جس میں انہوں نے کچھ نیگیٹو پوسٹس کی، تو اس بنیاد پر پریزیڈنٹ علوی جنازے میں شرکت نہیں کر سکے۔ فار می دس واز، میرے لیے یہ چیز برداشت کرنا کہ صدر مملکت جو کہ ہمارے
ان اداروں کے سربراہ ہیں, جو ریاست کے سربراہ ہیں, اور ایک ایسی سوچ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود ایسا شاید نہ سوچتے ہوں, لیکن کہاں پر انہوں نے اس پولیٹیکل پارٹی نے اس ٹرول آرمی کو اور یہ کس طرح سے گمراہ کر دیا. اور جب میں نے وہ تفصیل دیکھی تو وہ بچہ کوئی ایک 20 سال کا ہے, ایک 22 سال کا ہے, ایک 18 سال کا ہے, اور وہ پوسٹس کیا کر رہے ہیں کہ اگر یہ وہ لوگ ہیں جو کہ رجیم چینج میں انوالو تھے تو یہ جہنم واصل ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آئی ہیو نو ورڈس ٹو سے دیٹ. اور جب میں یہ چیزیں دیکھ رہا تھا تو اسی وقت میرے سامنے ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ ایک خبر فلیش کرنا شروع کی. دا ریزن آئی ایم سٹنگ ہیئر ان دا پریس کانفرنس, میں جو آج آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کے توسط سے میں چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ہر شہری تک بات پہنچے, تو اسی وقت اسکرینس پہ ایک نیوز فلیش کر رہی تھی کہ کے پی چیف منسٹر امریکن ایمبیسڈر سے ملاقات کر رہے ہیں, ان سے فنڈز وصول کر رہے ہیں, ان سے گاڑیاں لے رہے ہیں. تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ یو ایس ایڈ کا ایک مشن جو کچھ اس نے کوئی ایک پروجیکٹ وہاں پر کیا ہوگا اور کوئی فنڈنگ ہوگی, میں نے سنا ہے کہ 17.5 ملین $US کی وہ فنڈنگ تھی, اور وہ اگر کے پی میں جائے تو وہ کوشر ہوگی, اور اگر محمود خان ملیں سفیر امریکہ کے کو تو وہ حلال ہے. تو پھر وہ بیرونی سازش, پھر وہ خط, پھر امریکن ایڈمنسٹریشن کا وہ رجیم چینج کے لیے ان سفارتکاروں کو دھمکانا, جو کہ کوئی ایک ناول سٹوری انہوں نے کریٹ کی تھی اور جیب سے وہ خط نکال کے لہرایا تھا. تو میں ان دو چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کے کوشش کرتا رہا سمجھنے کی کہ یہ حادثہ کیسے پیش آ رہا ہے, یہ انحطاط پذیر ہم کیوں ہو رہے ہیں, یہ روز روز ہم اس پٹ کے اندر کیوں دھکیلے جا رہے ہیں, یہ کیا وجوہات ہیں. تو میں اس منافقت کو, اس پوری دھوکے بازی کو اپنے سیاسی مفاد کی خاطر پاکستان کی سفارت کو داؤ پر لگانے کو, اپنے مفاد اور اقتدار کی خاطر. لکھا ہوا کیا ہے؟ اٹ از سرٹیفائڈ دیٹ. وہ کہتا ہے میں سرٹیفائی کرتا ہوں. 3 چیزیں اس کے اندر الگ الگ ہیں, الگ الگ 3 چیزیں لکھی ہیں. نمبر 1 ہے no funds from any source prohibited under the political party's order of 2002 were received by the party. کہتا ہے میں سرٹیفائی کرتا ہوں کہ میری جماعت نے کوئی ایسے فنڈز نہیں لیے ہیں جو قانون کے تحت ممنوع ہیں. ثابت ہو گیا کہ لیے ہیں. ایک تو کمپنیوں سے نہیں لے سکتے اور غیر ملکیوں سے نہیں لے سکتے, غیر ملکیوں سے بھی لیے ہیں اور کمپنیوں سے بھی لیے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں نمبر 2 جو ہے, یہ الگ الگ ہے, ایک ساتھ نہیں, الگ الگ ہے سارے. نمبر 2 کیا ہے کہ اسٹیٹمنٹ کنٹینز این ایکوریٹ فائنینشیل پوزیشن. جو میں فائنینشیل پوزیشن بتا رہا ہوں وہ ایکوریٹ ہے, یہ سرٹیفائی کرتا ہے, پارٹی لیڈر سرٹیفائی کر رہا ہے. پھر تیسرا والا جو ہے وہ الگ ہے, جس کو عمران جوڑ کے بتاتا ہے, وہ الگ ہے. وہ کہتا ہے the information is correct to the best of my knowledge and belief. وہ الگ ہے, وہ اس سے جڑا ہوا نہیں ہے. تیسری چیز ہے وہ. اب اگر آپ ایک مرتبہ نہیں, بھائی پتہ نہیں کتنے سالوں تک وہ دیتا رہا ہے. یہ ابھی جو ان کا فیصلہ آیا نا وہ تو 2013 تک کا ہے, اور 2013 سے 2022 تک جو میں نے چندے لیے ہیں, جو پیسے لیے ہیں, اس کا تو ابھی کھاتا کھلا ہی نہیں ہے. اس میں اس سے زیادہ گپلے ہیں جو ابھی سامنے آئے ہیں, زیادہ گپلے اس کے اندر ہیں. اب اس میں ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز ہے, وہ کہتا ہے مجھے کیا پتا تھا, اکاؤنٹنٹ نے لکھ دیا, میں نے سائن کر دیا. جو ریکارڈ اکبر اس بابر نے جمع کروایا ہے, 2011 میں یہ کیس فائل ہوا تھا, اس نے 2008 سے ای میل کرنا شروع کی, عمران خان کو بھی خط لکھیں, عارف علوی کو بھی لکھیں, اور ان کو بتایا کہ بھائی یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اس پہ کچھ کرو. ٹالتے رہے. اس موقع پر یہ کہنا کہ مجھے پتہ نہیں تھا, یہ بھی جھوٹ ہے. پتہ تھا, 100% پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے, بتایا گیا تھا کہ یہ ہو رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کیس میں عمران خان جھوٹا بھی ثابت ہوا ہے, عمران خان بے ایمان بھی ثابت ہوا ہے. ایک اور چیز آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جب یہ کیس چل رہا تھا تو اس میں قانون میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جن سے آپ نے فنڈ لیا ہوگا ان کی فہرست بھی آپ کو فراہم کرنی ہے.
جب اس پہ وہ کمیٹی بنائی الیکشن کمیشن نے تو پی ٹی آئی نے ایک فہرست دے دی کہ جی ان لوگوں نے ہمیں چندہ دیا ہے. انہوں نے پوری لسٹ دے دی, وہ ریکارڈ پہ آ گئی. آپ جیسے جو میڈیا کے لوگ تھے ان کے ہاتھ بھی چڑھ گئی, سب کو پتہ چل گیا کہ جی کون سی فہرست ہے, کس کس نے چندے دیے ہیں. ایک جرنلسٹ نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن شروع کر دی اور ان تمام لوگوں سے رابطہ کیا جن کا نام اس فہرست میں شامل تھا کہ جنہوں نے بقول پی ٹی آئی کو چندہ دیا تھا. اس نے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ 54% شاید اس نے بتایا 54%, جو کہتا ہے میرے پر ریکارڈ ہے, 54% لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے ہاں چندہ دیا تھا لیکن ہم نے شوکت خانم کو دیا تھا, ہم نے وہ چندہ پی ٹی آئی کو نہیں دیا تھا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو یہ پارسائی کا دعویٰ کرتا ہے اس نے شوکت خانم کے نام پہ لوگوں سے چندہ لیا اور اس چندے کو الیکشن کمیشن میں یہ دکھایا کہ یہ چندہ پی ٹی آئی کو ملا ہے. یہ جو بار بار کہتے تھے کہ بھائی یہ چندہ خور ہے, یہ صدقہ خور ہے, یہ جو پیسے لوگ خیرات میں دیتے ہیں یہ اس کے پیسے کھا جاتا ہے, یہ باتیں ثابت ہو رہی ہیں ساری. یہ جو عارف نقوی ہے اس کی کہانی پہلی دفعہ تو نہیں ہے, میرا خیال ہے یہاں بھی میں کوئی 10 دفعہ پریس کانفرنس میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں عارف نقوی کا. عارف نقوی کو پہلی مرتبہ ریحان خان نے اپنی کتاب میں لکھا کہ عمران خان یہ کہتا ہے, اس نے کہا ہے, جب مجھے ملانے گیا ان کے گھر ہم گئے تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے بہت بڑے فائنینسر ہیں اور اس نے الیکشن میں ہمیں اربوں روپے دیے ہیں. یہ ریحان خان کی کتاب میں پہلے آیا, ثبوت کوئی نہیں تھا. اس نے کہا کہ پانی مٹی پاؤ, کوئی بات ہی نہیں, کسی زمانے کی غلط ہے. اس کے بعد جب عارف نقوی کو پکڑا گیا لندن میں, جب پکڑتے ہیں وہاں کسی کو تو اس میں وہ ایک فارم بھرواتے ہیں, اس میں کہتے ہیں آپ ریفرنس دیں کہ آپ کا اگر رابطہ کرنا پڑے تو کس سے کریں. تو وہاں پر عارف نقوی صاحب نے جو نام لکھوایا وہ عمران احمد خان نیازی کا, اور ٹیلی فون نمبر بھی عمران احمد خان نیازی کا دیا. وزیر اعظم پاکستان لکھا اس نے, پرائم منسٹر آف پاکستان عمران احمد خان نیازی صاحب, اور یہ اس کا نمبر ہے. عارف نقوی نے لندن میں گرفتاری کے وقت اس کا ریفرنس لکھوایا. اب جو پریشانی پڑی ہوئی ہے کہ یہ اگر چلے جاتے ہیں امریکہ عارف نقوی اور وہاں ان سے تحقیقات ہوتی ہیں اور اس میں وہ کھاتے کھلیں گے, وہ چیزیں لوگوں کو پتہ چلیں گی جس میں شاید جو چیزیں ابھی تک ہمارے سامنے ہیں اس کے علاوہ لوگوں کے چیخیں نکل جائیں گی ان کی سب کی. عارف نقوی, میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کافی ایسے کہ یہ بین الاقوامی جگادری ہیں, انٹرنیشنل جگادری ہیں سارے, یہ پی ٹی آئی والے یہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں, باہر سے فرشتے بنے پڑے سوفسٹیکیٹڈ اور کام اتارتے جاتے ہیں اور بین الاقوامی سطح پہ. عارف نقوی نے بھی تو بڑا بل گیٹس کو بھی چونا لگا دیا اس نے, اور پتہ نہیں بڑے بڑے ایسے جو دنیا بھر کے امیر ترین لوگ ہیں ان کو بھی چونا لگا دیا. ان سے بھی پیسے پکڑے چیریٹی کے نام پہ, اور وہ چیریٹی کے نام پہ پیسے پکڑ کے یہاں پہ پی ٹی آئی کو فائنینس کرتا رہا اور پتہ نہیں کن چکروں میں پیسے لگاتا رہا. پی ٹی آئی کو جو سپورٹ کیا اس نے, اس کے بدلے میں عمران خان نے اس کو پے آف کیا ہے. کے الیکٹرک کے اوپر جو سوئی سدرن گیس کمپنی کے چارجز تھے, جو ڈیوز تھے, جو لائبلٹیز تھی, وہ انہوں نے معاف کیے ہیں. یہ بات بھی اس وقت بھی سامنے آئی, ہم تو کہتے رہتے تھے, اس وقت بھی سامنے آئی, جو ثابت ہوئی کسی ایک ذمہ دار آدمی نے کہی. وہ ڈی جی ایف آئی بشیر میمن نے کہا, جب عمران وزیر اعظم تھا تب کہا اس نے کہ مجھے بلا کے اس نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے, یہ میرا دوست ہے اور اس نے ہمیں کتنی فائنینسنگ کی ہے اور اس کے یہ پیسے معاف کرنے ہیں. تو وہ کہتا ہے میں نے کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا. تو عمران خان نے کہا اگر میں کر دوں, تو اس نے کہا کہ آپ بھی نہیں کر سکتے. لیکن کئی بزنس ایکٹیویٹی معطل ہونے پہ آج پاکستان کی ریاست کو اتنے ارب کا نقصان ہوا, تو کیا یہ ساری چیزیں کسی کانسپریسی کے بغیر تھی؟ کیا فورن ایڈڈ شواہد دیں گے, ثبوت دیں گے, بتائیں گے کہ آپ کے لنکیجز کس سے کس تک تھے؟ یہ تو آج 2013 تک کی فنڈنگ ہے, تو یہ کہانی تو میں اگست 2014 کی بات کر رہا ہوں. 2014 میں جو آپ کے پاس فنڈز آتے رہے, 2014 سے آنورڈز آپ نے جو کچھ وصول کیا, اور پھر جب آپ کے پی کی گورنمنٹ میں بیٹھ گئے, پھر جب آپ پاکستان کی گورنمنٹ میں آ کے بیٹھ گئے, تو وہ تو بھی اٹس اے لانگ سٹوری. اب ایسا نہیں ہوگا کہ 8 سال تک آپ کسی نہ کسی سٹے کے پیچھے چھپیں, کسی نہ کسی وکیل کے بدلنے کے
बहाने से तारीख लें, कभी किसी का स्केड्यूल आगे लाएं, कभी किसी का स्केड्यूल लाएं, कभी वन प्रिटेक्स्ट, कभी अनदर प्रिटेक्स्ट, कभी किसी एक कोर्ट का स्टे ऑर्डर, कभी किसी दूसरे का स्टे ऑर्डर। उन पर्टिनेंट सवालात के आज तक आपने जवाब नहीं दिए। मालूम है हमें कि जब आपके नुकसान होते रहे आप कहाँ बैठ के जुआ खेलते रहे, हमें मालूम है किसके साथ बैठकर खेलते रहे, ये भी मालूम है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने कैसा इस मुल्क के अंदर एक तमाशा बर्पा किया। मेरा आज मैं पशेमान हूँ, अगर आज मेरी यूथ का वो बच्चा जो इस पोलराइजेशन में आपने उसको एक अंधे कुएं में धकेल दिया है, मैं आपके सामने वो रिकॉर्ड्स भी दे सकता हूँ, वो ट्वीट्स दे सकता हूँ, वो सोशल मीडिया के कंटेंट्स दे सकता हूँ जिसके अंदर वो इस ग्रेट लॉस पर एक नेगेटिव प्रोपोगेशन कर रहे हैं। अलमान अल हफीज, मैं क्या कहूं। और उसके नतीजे में सदर मुमलिकत को रोक दिया जाता है कि वहां पे प्रोवोक्ड सेंटिमेंट है, आपने उस जनाजे में नहीं आना। हाउ कैन आई एक्सप्लेन इट? मैं इससे ज्यादा क्या बात करूं? आपके जत्थे बाहर निकलकर लोगों की फैमिलीज पर हमले करते हैं। आपके जत्थे बाजार में अगर किसी ओपोनेंट को देख ले, आपने उनको प्रोवोक किया हुआ है, आपने उनको इंस्टिगेट किया हुआ है, आपने उनको ये एक हदायत जारी की है कि जहां पर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाला आदमी नजर आए उसके ऊपर हमलावर हो जाओ। मैं आपको फाशिस्ट नहीं कहूंगा आज, उसकी भी कोई लिमिटेशंस होंगी। मैं जानता हूं कि आपका कैरेक्टर क्या है, आई नो इट इनसाइड आउट। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप वो मुजरिम हैं जिसने मेरी कौम के बच्चों को धकेल दिया एक तरफ। आज वो इस हद तक अंधे हो गए उस अंधी तकलीद में कि वो बिल्कुल सोचने समझने की सलाहियत से भी आ रही हुए, लेकिन अब वो देख रहे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर ना कि आपका एजेंडा क्या था, आपका मकसद क्या था, आप किस एक मिशन पे पाकिस्तान के अंदर ये सिविल डिसोबीडियंसेस, ये अनार्कीज, ये भी रिसेंट पास्ट में आपकी हुकूमत गई, अदम एतमाद के नतीजे में गई। आपकी रजीम चेंज के मुंह पर आज थप्पड़ मारा है महमूद खान ने अमेरिकन सफीर से मुलाकात करके। मुझे आपकी तकारीर याद है जब आके आप ये रोज भाषण देते थे कि ये लोग डिफरेंट एमएनएज एंड एमपीएज ये वेस्टर्न डिप्लोमेट्स के साथ मिलते रहे। आपने अपनी सियासत की भींट हमारे पाकिस्तान के सफारत को भी चढ़ाया। आपकी सियासत इंतशार थी, नथिंग लेसर देन दैट। आपकी सियासत एक साजिश थी, नथिंग लेसर देन दैट। मैं क्योंकि आज इस बात पर हक बजाने हूं कि सर आपसे पूछूं, आप प्लीज आए, बाहर निकलें, बताएं। मैं आपसे उस न्यूट्रल का नाम पूछना चाहता हूं। हम थक गए हैं ये, जब तक वो आपका साथ आप दावत दें कि वो अपनी आईनी पोजीशन से पीछे हट जाए और आके खड़े हो जाएं आपके साथ, आपकी गवर्नमेंट को चलवाएं, आपकी लेजिस्लेशंस पास करवाएं, किसी ना किसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करके आपकी झोली में डाले रखें और आपकी गवर्नमेंट चलती रहे। वी डिमांड दैट कि आप हमें उन न्यूट्रल्स का नाम बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले में किसने आपको ये गारंटी दी थी। आपने कल टीवी पे आकर कहा है। आज मैंने एक बड़े अंग्रेजी अखबार का, जो कि एक बड़ी क्लियरली आज उसकी हेडिंग थी 13 वर्सेस 1। यस, 13 वर्सेस 1, इट इज 13 वर्सेस 1। वो तमाम लोग जो इस मुल्क का दर्द रखते हैं, वो तमाम सियासी जमातें जो समझती हैं कि इस मुल्क को इस साजिश और इस आफत और इस जो बुराई ये पेनिट्रेट कर रहे हैं, किन की माँ पर कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स के साथ बताएंगे किन की माँ पर कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से फंडिंग लेकर ये कर रहे हैं, किन किन के साथ बैठ के कहाँ कहाँ पर गैम्बलिंग डॉट्स लग रहे हैं। वी नो दैट, पूरी डिटेल है। और अब आप बिल्कुल हिम्मत करें और आकर बताएं कि किस न्यूट्रल ने आपको ये गारंटी दी थी। मैं चंद बातें आपके साथ और भी करना चाहता हूं कि ये अभी पिछले दिनों में एक बड़ी बहस चली कि मैंने टीवी पे देखा, इट वाज इन द प्रिंट ऑल्सो। तो मेरे लिए थोड़ी बात समझने की मैंने कोशिश की कि इमरान खान ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि इमरान खान तो इनको बहुत सारी फंडिंग के लिए उन्होंने खुद जाकर कंसर्न्ड क्वार्टर्स से, जहाँ पर आज ये न्यूट्रल की तोहमत लगाते हैं,
کیا جب UAE سے تب آپ کو فنڈنگ آ رہی تھی اور جب اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں اس کسی بھی ادارے کے سربراہ کو کوئی ایکٹ کرنا پڑے تو آپ کے لیے آئے تو کوشر ہے، اگر کہیں اور آ کر اپنا وہ رول پلے کرتے ہیں تو وہ حرام ہو جائے گا. آپ کے لیے حلال ہے، باقیوں کے لیے حرام ہے. کوئی لمٹ ہوتی ہے. اس نانسنس کو کہیں پہ تو رکنا ہے. آپ کے خلاف جج فیصلہ دیں، آپ ججز کو ان کے بچوں سمیت آپ کے سوشل میڈیا ٹرولرز جو آپ نے KP گورنمنٹ میں 25,000 روپے کی تنخواہ پر اسٹیٹ کے پیسے سے 3 ارب کے اوپر سے زیادہ بجٹ پر ان لوگوں کو جن کی فالوئنگ ہے صرف اس لیے بھرتی کیا ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنز کے خلاف، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز چاہے وہ جوڈیشری ہو، کوئی فیصلہ دے تو اڑا کے رکھ دیں، ان کے بچوں کے نام ڈھونڈیں، ان کے فیملی کے لنکیجز ڈھونڈیں، ان کے رشتے ڈھونڈیں، ان کی پولیٹیکل ایسوسیشنز ڈھونڈیں اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر چڑھائی کر دیں. ہم تنقید کرتے ہیں، ہم فیصلے پہ تنقید کرتے ہیں. میں حق بجانے میں نیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہوں، مجھے اعتراض ہے 25 ووٹوں کے نہ گنے جانے کا، اسی فوٹنگ پر 10 ووٹوں کے گنے جانے کا. میری بات لیگل ہے.